السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی وارننگ دی گئی ہے، اس لیے کہ کمزور کے استغاثہ پر ظالم سے بھی بڑی طاقت متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رعایا کی حق تلفی ہوتی ہے تو حکمراں طبقہ کو مظلوموں کی آہذاریاں کھا جاتی ہیں، اور مہنگائی ایک ایسی مصیبت ہے کہ ہر مذہب و ملت سے وابستہ لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں، اور تنگی کی حالت بار بار انہیں سب سے بڑی مالک کے دربار میں ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرتی ہے۔ ارباب حکومت کو ان کی تکلیفوں اور آہوں سے ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کب کس کی دل آزاری بربادی کا پیش خیمہ بن جائے اور ایوانوں میں آہ و فغاں کی کلکاریاں کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت اس کی جانب خاص توجہ دے اور مہنگائی پر قابو پانے کی کوئی تدبیر اپنائے تاکہ عوام الناس کچھ راحت کا احساس کر سکیں۔ یوں بھی بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کا خاص خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو آسان بنائیں۔ خوشحال گھرانوں کو بھی چاہیے کہ کمزوروں پر دھیان دیں، اپنی طرف سے حد المقدور ان کے آرام کا بندوبست کریں تاکہ اس ہوشر با ہنگامی مہنگائی میں ان کا پالن پوشن آسان ہو سکے۔ مہنگائی کی بڑی وجہ حکومت کا چند مالداروں کے آس پاس گھومتے رہنا اور انہیں فائدہ پہنچانے کی فکر میں لگے رہنا ہے۔ ان کی اس کوشش نے مہنگائی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ملک کا پیسہ چند افراد کے ارد گرد گھوم کے رہ گیا ہے۔ ایک طرف عوام کے پاس آمدنی اور روزگار کے ذرائع کم ہوتے جا رہے ہیں تو دوسری طرف مہنگائی پورے ملک کو تہس نہس کر رہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی آہیں روز آسمان کو چیرتی ہوئی عرش الہی پر دستک دیتی ہیں۔ حکمرانوں کو اپنی بد انجامی کی فکر کرتے ہوئے مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ملک کسی ناگہانی آفت سے محفوظ رہے اور وہ دن نہ آئے کہ ملک کے حالات سری لنکا جیسے ہو جائیں۔ یہ تو اسباب دنیا کی بات تھی، لیکن ایک مسلمان جو خدا پر ایمان و یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اعمال کے پاداش میں وجود پاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان پر اس کو یقین کامل ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم آیت نمبر 14۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسباب پر غور فکر کے ساتھ مسبب الاسباب پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے۔ ہماری طاقت سے زیادہ مہنگائی اور ظالم و جابر ارباب اقتدار کا تسلط جس نے پورے ملک کو اپنے ظالمانہ شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، یہ بھی دراصل ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اعمالکم عمالکم، مسلمان جو دوسروں کے لیے سراپا ہدایت تھا، عبادات، اخلاقیات، نماز روزہ سے بے پرواہ معاملات، معاشرت میں زیرو ہو کے رہ گیا ہے۔ آج کا مسلمان اپنی بد کرداریوں سے مصائب کو دعوت دیتا پھر رہا ہے۔ اس پر غضب ہے کہ جو مصائب اس کو راہ ہدایت کی طرف دعوت دینے کے لیے آتے ہیں ان کو دوسرے اسباب پر محمول کر کے اپنی بدعمالیوں پر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے احوال کو درست کریں، نیز بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اس کے بعد اسباب کی درستگی پر متوجہ ہو اور اس ہوش ربا گرانی میں اپنے اخراجات کو محدود کرے، یعنی اخراجات سے خود کو بچائے، مستقبل کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فضول خرچی سے بچے تاکہ آئندہ کی پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔